چھوڑا ماں پیو بانیاں دوجا عذاب کا بردہ ہو میں قربان ہو دے تو بابو تیرا بچ ہے یاتی مردہ ہو. اور میاں صاحب نے کہا تھا اینا تے شبرات آئیں سارے دکھی کرانو آئے وہ نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہوتی دفنا. جب ایک بار آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیے جاتے ہیں ناک اور کان میں لوٹ ٹھونس دی جاتی ہے یہ مٹی کے نیچے دفن کر کے لوگ پلٹ آتے ہیں تو عیدیں بھی آتی ہیں شبراتیں بھی آتی ہیں لیکن وہ نہیں آتے. لیکن اپنوں کے بغیر زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے وہ کسی نے کہا تھا جانے والوں کو کیا پتا پیچھے والوں سے کیا گزرتی ہے. ہمارے سیالکوٹ کا ایک بڑا معتبر نام ہے علامہ عبدالحکیم بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ کے والد گرامی بھی ایک عالم دین تھے اور پائے کہ عالم دین تھے تو تصویر نہیں بناتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں کوئی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس آپ کے والد گرامی کی تصویر موجود ہے. آپ کہنے لگے کہ بیریا جب اگلی بار آؤ تو وہ لے کے آنا. آپ بیان فرما رہے تھے تو وہ شخص آیا تو جب آیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ ہم یہاں آگے آؤ تو وہ آگے آیا. تو آپ نے کہا تصویر لے کے آئے ہو تو وہ کہنے لگا جی ضرور لے کے آیا ہوں. تو آپ نے کہا دکھاؤ. جب آپ نے تصویر دیکھی تو آپ نے جملہ کہا جس سے سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. آپ نے جب تصویر دیکھی تو فرمانے لگے ہورے لوگ ہی مار کے ہم جاتے ہیں. تو یہاں پہ آنے کا پہلا بنیادی مقصد اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت ہے, ان کو حرف تسلی دینا ہے. حضرت ابراہیم کے انتقال پہ حضور نے فرمایا تھا ابراہیم تیرے جانے سے آنکھیں پرنم ہیں دل غم زدہ ہے لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, اللہ جس کو چاہے زندگی بخشے اس کے فیصلے. دوسرا مقصد نیت کے لیے دعا کرنا ہے. تو یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ جو رب یہاں پہ سنتا ہے کیا وہ اپنے اپنے گھروں میں نہیں سنتا؟ حضور نے حضرت عمر کو بھی طلب کیا, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی طلب کیا. حضرت عمر اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے اور حضرت صدیق اکبر آہستہ سے قرآن پڑھتے تھے. تو ہمارا عمر اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ آج کی حضور میرا خیال ہوتا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور شیطان میری آواز سن کے دور بھاگ جائے. تو کہا ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو عرض کی حضور جسے میں سناتا ہوں وہ ہولی بھی سن لیتا ہے. تو جو رب یہاں پہ سنے گا کیا وہ اپنے اپنے گھروں میں نہیں سنے گا؟ تو یقیناً سنے گا, لیکن اجتماعی دعا کی برکت سے فرمایا 40 بندوں کے اندر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے. تو کسی ایک کے ہاتھ اٹھنے سے سب کا کام بن جاتا ہے. تیسرا بنیادی مقصد میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے. جس طرح یہ چلا گیا اسی طرح ایک وقت آنے والا ہے میرے لیے بھی اعلان ہوگا, آپ کے لیے بھی اعلان ہوگا. مسجد میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. کوئی کہے گا ابھی تو میرے پاس کھڑے تھے, کوئی کہے گا ابھی تو میرے سے دکان سے سودا لے کے گیا ہے. کتنے ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے. روڈ پہ جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا, موقع پہ بہت واقعہ ہو گیا. میں کس امید پہ بیٹھے ہیں؟ بندہ ساری زندگی اس ترجیح دیتا ہے اس دنیا کو. میاں صاحب فرماتے ہیں لہجہ تو بڑا سادہ ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت. آپ فرماتے ہیں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اچھا گھر ہوتا ہے, اچھی کوٹھی ہوتی ہے, اور یہی ہماری ترجیحات ہیں. بنیادی مقصد تو ہم بھول گئے کہ جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. ہمارا کام بس یہ ہے کہ دنیا کیسے کمانی ہے. ایک دنی دنی دو دنی چار کے چکر میں ہم نے سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا. کیا خوب کہا تھا اکبر مراد اعلی آبادی نے کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اگر پیٹ پالنا زندگی کا مقصد ہوتا تو وہ تو جانور بھی پالتے. اگر اچھے گھر بنانا مقصد ہوتا, جتنا خوبصورت گھونسلہ پرندہ بناتا ہے شاید دنیا کو کوئی ممال نہ بنا سکے. اگر زندگی کا مقصد رزق اکٹھا کرنا ہے تو وہ تو چیونٹیاں بھی دلوں کے اندر رزق اکٹھا کرتی ہیں. لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کی رضا کو حاصل کرنا. اگر اس کی رضا حاصل ہوتی ہے تو بندہ بامراد ہو گیا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں سب کچھ حاصل ہوتا ہے. بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اور صحت کے اندر اس کی چارپائی پڑی ہوتی ہے, اس کے پودے پودیاں کھیلتے ہیں اور وہ اچھا گھر ہے, اچھا بینک بیلنس ہے, تو کو آتے جاتے دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر رہ رہ کے یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے, یہ پھولتی پھلتی فصل یہ میری ہے. تو آپ فرماتے ہیں بڈھا بیٹھ کے سوچا سوچے میں مالک ہاں کرتا. یہی خیال ہوتا ہے نا بڑھاپے کے اندر. بڈھا بیٹھ کے سوچا سوچے میں مالک ہاں کرتا.
کر دے بہ کے کرن سلامہ بوڑھا کیوں نہیں مانتا. یہ تو تمہارے لیے موت کی بھیک مانگے گے. یہ کہ حالات بڑے سخت ہیں, دعا کرو اللہ بابے کو کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ذرا توجہ کیجیے گا. گفتگو آپ نے پہلے سنی. میں ایک بات آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا, کیونکہ اتنا لمبا مزاج ہمارا نہیں ہے معافی کا. آج وقت ہے, آج اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھٹکے ہوئے آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے, تجھے معاف کر دے. ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑے جائیں تو شاید اتنی مٹھاس نہ ٹپکے جتنی دو لفظوں کے اندر ہے. ما غرک بربک الکریم. او بھٹکے ہوئے آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑے ہی کریم ہے, تجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ جو غرہ کا لفظ ہے, اللہ فرماتا ہے وہ چیز کو لے کے آج اس نے مجھ سے غافل کر دیا. یار بندہ چاندی دے کر کے سونا لے تو لوگ کہیں گے دانا ہے, عقل مند ہے, نفع والا سودا کیا. لیکن اگر سونا دے کر کے مٹی لے لے تو لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے, اس کا توازن یقین ٹھیک نہیں. تو اللہ فرماتا ہے انسان مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر وہ چیز تو دکھانا جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہا ہے. وہ مجھ سے افضل ہے. یہ جوانی, یہ 4 دن کی دولت ہے. یہ دنیا یہ ختم ہونے والی ہے. یہ مال و دولت یہ ڈھلتا سا کس کے پیچھے چھوڑ کے مجھے جا رہا ہے. آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے, تجھے معاف کر دے گا. ایک مجذوب شخص تھا, وہ بازار سے گزر رہا تھا. کوئی شخص قریب سے گزرا تو وہ کھڑا ہو کے رو رہا تھا. مجذوب تو اس نے پوچھا بابا بازار کے اندر کھڑا ہو کے رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار یہاں سے گزرا تو میرا جی چاہا نہیں کہ اور اس کی صلح کروا. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہتا میں نے اس سے بات کی. وہ کہتے ہیں ان کو لیا, ساری زندگی میرے حکموں کو توڑا, میری حدوں کی نافرمانی کی, میری شریعت کا تمسخر اڑایا, ایک آنسو کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. ابھی ابھی سارے دن سے بیدار ہوئے, طبیعت کے اندر چڑچڑاپن ہوگا. ابھی ابھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, یہ تو بے ادبی ہو جائے. ابھی صاحب کے پاس مہمان بیٹھے کہ گستاخی کے زمرے میں نہ آ جائے. لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں جب شرم آئے تم تب ہی آ جائے. تم محفل میں بیٹھے ہو, خیال آیا معافی مانگ لو. تنہائی میں بیٹھے ہو, خیال آیا معافی مانگ لو. تم دن کو آؤ, رات کو آؤ, مجمع میں آؤ, تنہائی میں آؤ, تمہیں جب ندامت آئے گی ایک بار کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے, تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. تو کہا میں نے اس سے بات کی, وہ تو اتنا کریم ہے, کہتا ہے ان کو لے آ, ایک آنسو کے بدلے میں سب کچھ معاف کر دوں گا. لیکن یہ دولت کی محبت میں ایسے دل ہوئے, اولاد کی محبت میں ایسے اسیر ہوئے, دنیا ان کے سینے کے اندر رچ بس گئی اور کہنے لگے بابا بڑی جوانی میں توبہ کی بات کرتا ہے, تو مجذوب ہے, جا چلا جا جنگلوں میں جا کے اپنے رب کو راضی کر لے. تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا. اگلے دن وہی مجذوب قبرستان کے اندر کھڑا ہو کے رو رہا تھا. تو وہی شخص قریب سے گزرا. کہا بابا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی تو بازاروں کے اندر روتا ہے, کبھی قبرستانوں کے اندر روتا ہے. تو کہا میاں مسئلہ کل والا ہی ہے. وہاں سے مایوس ہوا تو یہاں پہ پلٹ آیا. میں نے کہا چلو ان کی دیکھ پتی ان کی صلح کروا دوں. کہا اچھی بات ہے, کروانی چاہیے. پھر آج کیا بنا؟ افسوس آج یہ مانتے ہیں, آج وہ نہیں مانتے. تو صاحب کا وال اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے. توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا. سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا. اس کی رحمتیں بڑھ بڑھ کے آواز دے رہی, آ جاؤ پلٹ کے, تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے, تجھے معاف کر دے. اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے, انج ٹوک نکھڑے ٹکنے نہیں, تر کونے تے پینڈے بک جاتے, کر بیٹھیاں فاصلے بکنے نہیں. ساری زندگی زلیخا بت کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتی رہی یا ثانوی یا ثانوی, اے میرے بت, اے میرے بت, مجھے یوسف ملا. بت تو بت تھا نا, اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا, تو یوسف کہاں سے ملا تھا؟ لیکن بڑھاپے کے ساتھ نمایاں ہے. بالوں میں چاندی اتر آئی, چہرے پہ جھلڑیاں پڑ گئی, کمر کے اندر کام آ گیا. رات کا ہوا پچھلا پہر, نیند کا آیا جھٹکا. یا ثانوی کی جگہ کہنے لگی یا سمادی, یا سمادی, اے بے نیاز, اے بے نیاز. کہا جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ پھیر دے. مالک تجھے تو نہیں بلاتی, وہ تو اپنے بت کو بلا رہی, اس کی زبان پھسل گئی تو تیرا نام آ گیا. کہا جبریل کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بت کو بلاتے ہوئے, بت نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے تیسے سے ہی اس کی زبان پہ میرا نام تو آیا. اگر میں بھی اسے یوسف نہ ملاؤں تو پھر مجھ میں اور بت میں فرق ہی باقی کیا ہے؟ وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے. میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں کہ حضور کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ بندہ نواز میں نے ایسا کام کیا ہے, جب سے وہ کام کیا ہے مجھے چین نہیں پڑتا, تو مجھے بتائیں کیا میری معافی ہو جائے گی؟ تو حضور نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں کفن چور تھا. جب کوئی اپنا مردہ دفن کر کے جاتا میں نشان لگا کے آتا, رات کو جاتا, قبر کھودتا, کفن نکالتا, بیچ کے زندگی کے بسر اوقات کرتا. چونکہ اس دور کے اندر کپڑا بڑا قیمتی تھا,
ایک رات میں قبر کھودی، جب کفن اتارا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی میت تھی، تو میرا دل للچا گیا، تو میں نے قبر کے اندر اس کے ساتھ منہ کالا کر دیا۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا تو نے مجھے مردوں کے اندر رسوا کر کے رکھا، حضور مجھے بتائیں کیا میری معافی ہو جائے گی؟ تو حضور نے رخ پھیر لیا، وہ مایوس ہو کے پلٹا تو فوراً جبریل آ گئے۔ جبریل آ کے عرض کرنے لگا بابو اللہ پوچھتا ہے بندہ آپ کا تھا یا میرا تھا؟ مالک بندہ تو تیرا ہی تھا۔ تب اس کو بلا کے پوچھتا ہے جام فضا سنا دی، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو سر جب ندامت پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین سے لے کے آسمان تک سارا خیالات گناہوں سے بھر دے، لیکن پھر ایک بار کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو روایت کے لفظ ہیں زمین یہ آرزو کرتی ہے اللہ اجازت ہے میں اسے اپنے اندر اگل دوں، نگل دوں۔ آسمان کہتا مالک اجازت ہے میں اس پہ ٹوٹ پڑوں۔ پانی جو 7 تہوں کے نیچے وہ کہتا مالک اجازت ہے اس کو ڈبو کے رکھ دوں۔ یا زمین کو پھٹتے ہوئے، آسمان کو ٹوٹتے ہوئے، پانی کو آتے ہوئے کچھ لمحے تو لگیں گے، لیکن ہوا کہتی ہے مالک اجازت دے میں اس کے پڑچے اڑا کے رکھ دوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں میں انتظار کر رہا ہوں، مالک تو دیکھتا نہیں ہے تیری حدوں کی نافرمانی کرتا ہے، قدم قدم پہ تیری شریعت کا تمسخر اڑاتا ہے، مالک یہ تیری شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں میں انتظار کر رہا ہوں۔ مالک کس چیز کا انتظار؟ اللہ فرماتا ہے شاید میرا بندہ توبہ کر کے میرے نیکوں میں آ جائے۔ تو صاحب آج وقت ہے، آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ کے توبہ کریں گے تو وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قبر کے اندر اتر جائیں گے تو پھر پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر